بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی بے حد ضروری ہے۔ نیند اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج ہو یا تعلیم، ہر کام متاثر ہوتا ہے۔ بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا تاکہ اس سے بے چینی اور تھکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ نیند بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتی ہے۔ نیند کی کمی بڑے سے بڑے عالم کا علم بھلا دیتی ہے۔ نیند کی کمی سے انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ عمر کے مختلف ادوار کے اعتبار سے انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند انتہائی ضروری ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کے متعدد جسمانی و روحانی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ مسلسل نیند پوری نہ ہونے پر ملازم اگر ڈیوٹی کے اوقات میں سوتا یا اونگتا رہے تو اس سے نہ صرف اس کا کام متاثر ہوگا بلکہ انجام کار اسے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیور یا پائلٹ کی نیند پوری نہ ہو تو نہ صرف اس کی بلکہ مسافروں کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کئی حادثات کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو حادثے کا بنیادی سبب ڈرائیور کا دوران ڈرائیونگ اونگنا پایا گیا۔ طالب علم کی نیند پوری نہ ہو تو کلاس کے دوران استاد کی بیان کردہ باتوں کو سمجھنا اور محفوظ کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ الغرض جو شخص جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، نیند کا فطری تقاضا پورا نہ ہونا اس کے لیے جسمانی اور روحانی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ مسلسل نیند کی کمی انسان کے مزاج میں جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے۔ وہ معمولی باتوں پر طیش میں آ جاتا ہے اور سامنے والے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ بلڈ پریشر اور ڈپریشن کے مریضوں کی اگر نیند پوری نہ ہو تو ان کی بیماری میں شدت آ جاتی ہے، جبکہ نیند پوری ہونے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دماغ کے خلیے یعنی سیلز اگر مسلسل کام کرتے رہیں اور انہیں آرام کا وقت نہ ملے تو ان سے فری ریڈیکلز خارج ہوتے ہیں اور جسم کے تندرست خلیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں کمزور کر دیتے ہیں اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں پاگل پن نمایاں بیماری ہے۔ نیند کا بہترین وقت بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں رات دیر تک جاگنے اور پھر دوپہر چڑھے تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف شرعی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ بلکہ طبعی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے۔
کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے، اور عین فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اور اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی کسب معاش کرو، اور اس لیے کہ تم شکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے۔ رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائیں تو حرج نہیں ہے، جیسے کہ رات کی نوکریوں والے ملازم وغیرہ۔ جس کو نیند نہ آتی ہو تو سونے سے قبل درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اور نیند نہ آتی ہو تو پارے 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا بار بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل جلد نیند آ جائے گی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔